دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک شہزادی اور سپہ سالار کی محبت کا واقعہ بیان کریں گے جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ شہزادی نے کہا، تم جانتے ہو نا کہ میں بہت ضدی ہوں۔ میری شادی ہوگی صرف تم سے، ورنہ میرا جنازہ نکلے گا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اگر تم نے اس بات پر عمل نہیں کیا تو میری لاش ہی تمہیں ملے گی۔ دوستوں، مجبور ہو کر اس نے شہزادی کی زندگی بچانے کا فیصلہ کیا۔ وہ شہر کے دروازے سے نکلا اور اسی جگہ پہنچا۔ وہاں شہزادی اپنی گھوڑی پر پہلی ہی تبریز کی منتظر تھی۔ تبریز نے کہا، واپس چلنا ہوگا۔ شہزادی نے کہا، مگر ان حالات کے بعد میرے پاپا آپ کو قتل کر دیں گے۔ تبریز نے کہا کہ میں مرنے سے نہیں ڈرتا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ شہزادی نے کہا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب ہم نے قدم بڑھا دیا ہے، واپس نہیں لے سکتے۔ دوستوں، یہ بہت ایمان افروز واقعہ ہے، بس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، بادشاہ رئیس خان ایک طاقتور اور عقل مند بادشاہ تھا۔ اپنی عقل مندی، دانشمندی اور بہادری میں آس پاس کی ریاستوں میں بہت زیادہ مقبول تھا۔ دوسری کسی بھی غیر ریاست کے بادشاہ کو اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کی سرحدوں کے پاس بھی بھٹک جائے۔ بادشاہ بھی کسی کے اوپر بلا وجہ یلغار کرنے کے حق میں نہیں تھا، مگر کسی دوسری بادشاہ نے کسی کے اکسانے میں آ کر بادشاہ کے خلاف کوئی حملہ جیسی حرکت کی تو اس کو ہمیشہ منہ کی کانی پڑتی اور اسے اپنی غلطی کا ہرجانہ دینا پڑتا تھا، تبھی جا کر اس کی جان بچ پاتی تھی۔ اور کبھی بھی کسی دوسری راجا کو ہرانے کے بعد قیدی نہیں بناتا تھا، بس خون بہا اور ہرجانہ لے کر چھوڑ دیتا تھا۔ اور جو رقم بھی حاصل ہوتی تھی، جو اس کے سپاہی مارے جاتے تھے، ان کے گھر والوں میں تقسیم کر دیتا، اور جو زخمی ہوا ہوتے تھے ان کو بھی ان میں سے دیا جاتا تھا۔ دوستوں، اس کا یہ انصاف سب ریاستوں میں مشہور تھا۔ اس کی کامیابی کے پیچھے اس کی مشیر خاص جنگجو سپہ سالار 32 سالہ تبریز تھا۔ دوستوں، تبریز ایک بہت ہونہار سپہ سالار ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ کا بایاں بازو اور مشیر خاص تھا۔ تبریز ایک نیک دل عبادت گزار شخص تھا۔ بادشاہ اس کے بہادری، دانشمندی اور خودداری ایمانداری کا مکمل قائل تھا۔ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے وہ تبریز سے مشورہ لیا کرتا تھا۔ دوستوں، تبریز کو 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت بادشاہ کے حجرے تک آنے کی اجازت تھی، اور بادشاہ کے اہل خانہ بھی اس سے ہر بات کیا کرتے تھے۔ بہت گول مل گئے تھے سب۔ تبریز کی بہادری اور دانشمندی کا جادو بادشاہ کی بیٹی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوا۔ وہ دل ہی دل میں تبریز پر دل و جان سے فدا تھی، مگر تبریز اس کی چاہت سے بالکل بے خبر تھا۔ دوستوں، ایک دن بادشاہ کی بیٹی نے اپنے ہمراہ سہیلی کے ہاتھ پہ تبریز کو ایک خط بھجوایا، جس میں اس نے اپنی محبت کا کھول کر اظہار ڈالا۔ ساتھ میں آخر میں اس نے یہ بھی لکھا کہ اس خط کا جواب ہر حال میں دے۔ تبریز نے دو ٹوک جواب دیا کہ میں آپ کے پاپا کا غلام ہوں اور آپ ایک شہزادی ہیں، یہ ممکن کہاں ہے؟ اس نے ہر چند کوشش کی کہ تبریز بھی مجھ سے اظہار محبت کرے۔ نہ جانے اس نے کتنی ہی جذباتی خط بھی لکھے، مگر نتیجہ زیرو کے علاوہ کچھ بھی نہ نکلا۔ دوستوں، اب وہ گھٹ گھٹ کر جینے لگی تھی۔ بادشاہ کی بیوی کو اپنی بیٹی کی بہت فکر ہونے لگی۔ آخر کار اس نے بیٹی کے خاص کنیز کو بلایا اور پوچھا، تم تو شہزادی کے ہمراز ہونا، تمہیں کچھ پتہ ہو؟ اس نے بھی کچھ نہ بتایا، لیکن جب بادشاہ کی بیوی نے اس کو قسم دی، اس نے ایک وعدہ لیا کہ کسی بھی طرح سے میرا نام نہ آنے دیں۔ بادشاہ کی بیوی نے یقین دلایا کہ کسی بھی طرح سے تمہارا نام نہیں آئے گا۔ دوستوں، وعدہ لینے کے بعد اس کنیز نے ساری داستان بتا دی، اور بادشاہ کی بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، تم جاؤ اور اپنی زبان بند رکھنا کہ میں نے تم سے کچھ بات بھی کی ہیں۔ بادشاہ کی بیوی کو ان سب باتوں سے یہ تو یقین ہو گیا تھا کہ تبریز ہم سے کبھی داغا نہیں کرے گا۔ بادشاہ کی بیوی چاہتی تھی کہ آگ شعلہ بننے سے پہلے ہی بیٹی کی شادی کر دینی چاہیے۔ دوستوں، اسی سلسلے میں اس نے بادشاہ سے بات چھیڑی اور کہا کہ بیٹی جوان ہو گئی ہیں، اس کے مناسب رشتے کی بات کرو۔ بادشاہ نے بیوی کی طرف دیکھا اور بولا، ارے ہاں، یہ تو ہم بھول ہی گئے، ہماری بیٹی جوان ہو چکی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سلسلے میں تبریز سے بات کرتا ہوں۔ دوستوں، بیوی نے گھبراتی ہوئی کہا، تبریز سے کیوں؟ بادشاہ نے کہا، ارے بیگم صاحبہ،
تبریز ایک دانا مشیری نہیں ہے، آس پاس کی ریاستوں کی اچھے خاصے خبر رکھتا ہے۔ وہ بادشاہ نے جب وضاحت کی تو بیوی کے سانس میں سانس آئی اور اس سلسلے میں کارروائی شروع ہو گئی۔ دوستوں پھر کیا تھا، کتنی ہی شہزادوں کے رشتے آنے شروع ہو گئے۔ پھر جب بادشاہ کی بیٹی کو معلوم ہوا کہ اس کی شادی کے لیے رشتے تلاش کی جا رہی ہیں، اس نے سوچا کہ اگر رشتہ ہو گیا تو کوئی بھی طاقت مجھے اور تبریز کو ملا نہیں سکیں گی۔ اس نے اپنی سہیلی کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ تبریز سے کہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد مجھ سے آ کر ملے، اگر نہیں ملے تو کل میری لاش کو آ کر دیکھ لیں۔ دوستوں تبریز شہزادی سے ملنے کے لیے مجبور ہو گیا۔ جیسی ہی اس نے ملاقات کی، شہزادی نے اس سے کہا، سنا ہے میرے لیے رشتہ تلاش کیا جا رہا ہے اور اس تلاش میں تم ہی ذمہ داری سونپی گئی ہیں۔ دوستوں تبریز نے کہا، جی شہزادی صاحبہ ایسا ہی ہے۔ یہ سنتی ہی شہزادی طیش میں آ گئی اور تبریز سے دو ٹوک بات کی کہ میں تمہارے بنا کسی سے شادی نہیں کر سکتی۔ دوستوں تبریز نے کہا کہ میں کہاں آپ کہاں، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں نمک حرام نہیں ہوں۔ بادشاہ سلامت نے یہ جو مجھے اہمیت دی ہے، پورے دربار میں کیا پوری ریاست میں کسی کو یہ فخر حاصل نہیں ہے۔ میں غداری نہیں کر سکتا، سر قلم کروا لوں گا مگر اپنی خودداری پر آنچ تک نہیں آنے دوں گا۔ شہزادی نے کہا، تم جانتے ہو نا کہ میں بہت ضدی ہوں، میری شادی ہوگی صرف تم سے، ورنہ میرا جنازہ نکلے گا۔ دوستوں تبریز نے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ کیوں مجھے رسوا کرنے پر اور بادشاہ سلامت کی عزت کو داغدار کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ اس نے کہا، میں کچھ نہیں جانتی، کل صبح تک 3 بجے شہر کے دروازے کے باہر مجھے ملو، ہم دونوں اس ریاست کو چھوڑ کر نکل جائیں گے، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اگر تم نے اس بات پر عمل نہیں کیا تو میری لاش ہی تمہیں ملے گی۔ دوستوں تبریز گھر پر پریشان تھا، وہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ ایک طرف اس کی خودداری تھی اور دوسری طرف شہزادی کی زندگی کا سوال۔ مجبور ہو کر اس نے شہزادی کی زندگی بچانے کا فیصلہ کیا۔ وہ شہر کے دروازے سے نکلا اور اسی جگہ پہنچا، وہاں شہزادی اپنی گھوڑی پر پہلے ہی تبریز کی منتظر تھی۔ دوستوں انہیں سورج نکلنے سے پہلے سرحد سے باہر نکلنا تھا۔ دوڑتے دوڑتے سورج نکلنے سے پہلے دریا تک پہنچ گئے۔ پھر جب بادشاہ کی بیوی کو نوکرانی نے بتایا کہ شہزادی اپنے کمرے میں نہیں ہے تو رانی صاحبہ کا دل بیٹھ گیا۔ اس کی سہیلی نے بتایا کہ رانی صاحبہ پچھلی 24 گھنٹے میں میری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ رانی بولی کہ یہ بات باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ اس نے بادشاہ سے ملاقات کی اور سارا ماجرا بتا دیا۔ بادشاہ نے اپنے راجدار کو تبریز کو بلانے کا بھیجا اور کچھ دیر میں معلوم ہوا کہ تبریز صاحب بھی گھر پر نہیں ہیں۔ بس پھر کیا تھا، رانی کا ماتھا ٹانکا اور وہ ساری کہانی سمجھ گئی۔ وہ بولی وہ دونوں بھاگ گئے۔ بادشاہ نے کہا، بھاگ گئے؟ اب کیا کہہ رہی ہیں؟ تبریز ایک ایماندار خوددار لڑکا ہے۔ آخر رانی نے ساری گزری ہوئی داستان بتا دی۔ بادشاہ خاموش ہو گیا۔ بادشاہ بہت عقل مند تھا۔ بادشاہ نے بیوی سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے ہمیں۔ بیوی نے کہا، 1-2 دن تک اس بات کو پوشیدہ رکھو، کوئی پوچھے گا تو کہہ دیں گے کہ بیٹی گھومنے اور شکار کرنے کے لیے گئی ہے۔ ادھر تبریز اور شہزادی دریا کے کنارے پہنچ گئے۔ کچھ تکن دور کرنے کے بعد کچھ کھانا بھی کھایا اور دریا کو پار کرنے کے لیے تیار ہونے لگے۔ دوستوں اتنے میں شہزادی بولی، میں آپ کے پیچھے آپ کے ساتھ گھوڑے میں بیٹھوں گی۔ تبریز نے پوچھا، لیکن آپ اپنی گھوڑی پر کیوں نہیں بیٹھیں گی؟ شہزادی بولی، یہ گھوڑی میرے پاس پہلے سے ہیں اور میں جانتی ہوں اس کے حالات۔ اس گھوڑی کی ماں پر میری ماں سواری کرتی تھی۔ اس گھوڑی کے اندر سب خوبیاں موجود ہیں، لیکن ایک بڑا عیب یہ ہے کہ جب یہ دریا میں چلتی ہیں اور جب پانی اس کی قد سے زیادہ گہرا ہو جاتا ہے، یہ گھوڑی آگے نہیں بڑھتی، مطلب اس کو تیرنا نہیں آتا۔ یہی عیب اس کی ماں میں بھی تھی اور یہی عیب اس کی ماں کی ماں میں بھی تھی۔ تبریز نے کہا، یعنی یہ عیب اس میں خاندانی ہے؟ شہزادی بولی، جی ہاں۔ کہا، خون کا اثر تو خاندان در خاندان چلتا ہے، یہ ختم نہیں ہوتا۔ شہزادی نے تو یہ بات عام لہجے میں کہی تھی۔ تبریز بولا، روکو۔ وہ کچھ سوچنے لگا، پھر اچانک بولا، ہمیں واپس چلنا ہوگا۔ شہزادی نے کہا، واپس چلنا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟
تبریز نے کہا جی ہاں، میں جو کہہ رہا ہوں سوچ سمجھ کر کے کہہ رہا ہوں، مگر ان حالات کے بعد میرے پاپا آپ کو قتل کر دیں گے یا قید خانے میں ڈال دیں گے۔ اس نے کہا کہ میں مرنے سے نہیں ڈرتا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ شہزادی نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اب ہم نے قدم بڑھا دیا ہے، واپس نہیں لے سکتے۔ مگر تبریز نے کہا ہمیں واپس چلنا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے گھوڑا اپنے شہر کی طرف موڑ لیا اور سیدھا محل میں داخل ہو کر بادشاہ کے حجرے کی طرف بڑھا۔ اندر اطلاع دی، بادشاہ فوراً حجرے کے باہر آیا اور وہ دنگ رہ گیا۔ بادشاہ نے اندر آنے کو کہا اور اپنی بیوی کو بھی بلایا۔ اس سے پہلے بادشاہ کچھ بولتا، شہزادی بولی بابا جان، اس میں تبریز کا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے ہی اس کو دھمکی دی تھی۔ شہزادی نے ساری داستان عشق بادشاہ کے سامنے بیان کی۔ بادشاہ کچھ نہ بولا، بس ایک سوال کیا، وہ بھی تبریز سے، تبریز جب تم باغ ہی گئے تھے تب لوٹنے کے بارے میں ارادہ کیوں بنایا؟ تبریز بولا بادشاہ سلامت، میں نہیں جانتا کہ جو بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں اس کے بعد آپ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، مگر جو بھی سلوک کریں گے اس میں سزائے موت ہی صحیح مجھے منظور ہیں۔ دراصل ہم لوگ جب دریا پر پہنچے اور اسے پار کرنے کا ارادہ کیا تو شہزادی صاحبہ نے کہا کہ میں اپنی گھوڑی سے دریا میں نہیں اتر سکتی۔ شہزادی نے اس کے اصل عیب بھی بتائے کہ یہ خاندانی عیب ہیں اور خون کا اثر پشت در پشت چلتا ہے، کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ بس اسی جملے نے مجھے واپسی پر مجبور کر دیا۔ دوستوں، بادشاہ نے کہا کہ میں سمجھا نہیں، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تبریز نے کہا بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ آج آپ کی بیٹی میرے ساتھ بھاگ کر شادی کرنے کو تیار ہو گئی، خاندان کی عزت کا کچھ بھی خیال نہ رکھا۔ شادی کے بعد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹی عطا فرمائے اور وہ بیٹی بھی اپنی ماں کے نقش قدم پر چلتی، خاندان کی ناک کٹواتی اور آپ کی عزت پر بھی عرف آتا اور یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا رہا۔ لہٰذا یہ مجھے گوارا نہیں تھا اور میں نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ زیادہ سے زیادہ میری جان چلی جائیں گی مگر میرے گھر کی عزت تو برقرار رہیں گی۔ دوستوں، بادشاہ نے ساری بات سن لی اور کہا اس کا فیصلہ ہم کل دربار عام میں کریں گے کہ آخر تمہیں کیا سزا دی جائے۔ وقت گزرتا گیا، صبح کا دربار بھی لگ گیا۔ تبریز بھی دربار میں تھا۔ بادشاہ نے اپنی بات کا آغاز کیا اور سب سے کہا آج ہم آپ کو ایک قصہ سنانا چاہتے ہیں اور اس قصے کے بعد آپ سے ایک سوال بھی پوچھیں گے اور اس کا جواب آپ ہمیں دیں گے۔ دوستوں، سب نے ایک زبان ہو کر کہا حضور قصہ سنائیے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی اور تبریز کی عشق کی داستان سنائی مگر کردار کے نام بدل دیے۔ بادشاہ نے ایک ایک بات کو کہانی کی شکل دے کر پورا قصہ بیان کر دیا اور پھر پوچھا یہ قصہ آپ کو کیسے لگا؟ سب نے کہا بہت سبق آموز ہیں بادشاہ سلامت۔ بادشاہ نے کہا اب میرا سوال یہ ہے کہ اس بہادر سپاہی کو انعام دینا چاہیے یا سزا، کیونکہ بادشاہ اپنے عدل و انصاف کے لیے بھی مشہور تھا اور اس کی درباری بھی باصلاحیت تھے اور غیر مناسب بات نہیں کرتے تھے۔ ایک درباری بولا اسے ہیرے اور موتی دینے چاہیے، ایک بولا اسے خودداری پر سونا چاندی سے تول دینا چاہیے اور ایک نے کہا اسے منصب پر فائز کرنا چاہیے۔ بادشاہ سب کے رائے سن رہا تھا اور ایک عالم دین تھی جس سے بادشاہ شرعی مسئلہ کا حل نکلوایا کرتا تھا۔ بادشاہ نے ان سے عرض کی اے بزرگ، آپ کچھ کیوں نہیں بولتے؟ آپ بھی کچھ مشورہ دیجیے۔ وہ بزرگ کھڑے ہوئے اور بولے حضور، اس شخص کی خودداری کی جتنی بھی علامت بتائی گئی ہیں یہ سب اس کی خودداری کے آگے کچھ اہمیت نہیں رکھتے۔ اس شخص نے بادشاہ کی عزت بچائی بلکہ اس نے حکومت کی بھی عزت بچائی۔ اس بادشاہ کو اپنی بیٹی کی شادی اس جوان سے کر دینی چاہیے۔ میری نظروں میں اس انعام کے علاوہ کوئی اور انعام اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ دوستوں، بادشاہ نے کہا اے بزرگ، آپ کا مشورہ 100% مجھے بھی قبول ہے۔ اب آپ سب حضرات میری بات غور سے سنیے۔ یہ جو میں نے قصہ سنایا ہے وہ بادشاہ میں ہی ہوں، وہ لڑکی میری بیٹی ہیں اور وہ لڑکا ہمارا سب سے زیادہ وفادار سپاہی اور ہمارا مشیر خاص تبریز ہیں۔ لہٰذا آج سے ٹھیک 10 دن بعد ہم اپنی بیٹی اور تبریز کا نکاح کریں گے۔ سب نے بادشاہ زندہ باد کے نعرے لگائے اور یوں ایک محبت پائے تکمیل پہنچی۔
دوستوں، کیسا لگا آپ کو آج کا یہ دلچسپ اور سبق آموز واقعہ؟ اگر ویڈیو پسند آئی ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے، اور کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔